بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کا لیسن نمبر 28 کریں گے۔ لیسن نمبر 28 میں آج ہم لوگ میکرو اکنامک ڈیٹا اور نیشنل انکم اکاؤنٹنگ کے بارے میں ہم لوگ کچھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ میکرو اکنامک ڈیٹا کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈیٹا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی گراف ہے، اگر آپ لوگوں کو ٹی وی پہ جو خبریں بتائی جاتی ہیں، میکرو اکنامک ڈیٹا آپ لوگوں کو جو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی جی ڈی پی اتنی ہے، انفلیشن ریٹ اتنا ہے، چارٹس کے فارم میں اگر دکھاتے ہیں میکرو اکنامسٹ، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس ڈیٹا کو ریڈ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم لوگ اس بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی مس انٹرپریٹیشنز ہو جاتی ہیں، کون کون سی غلطیاں ہم لوگ کر دیتے ہیں ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد مزید ہم لوگ کچھ اور کنسیپٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، آگے سبسکرائب بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ بچے فائنل ٹرم سے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہیں کہ پریپریشن کیسے کریں، سمپل سا میتھڈ ہے، یہ والے لیکچرز لیتے جائیں اور اپنے کنسیپٹس بناتے جائیں، اور کوئزز کی ویڈیوز جتنی بھی آپ لوگوں کی ہوں گی نا فائنل ٹرم سلیبس سے ریلیٹڈ، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اور بس آپ لوگوں کی ساری پریپریشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، ہم لوگ ڈیٹا کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے، کوئی بھی آپ لوگ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈیٹا سلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو مہنگائی دکھائی جا رہی ہے، یا اگر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل آپ لوگوں کو ٹی وی پہ یہ دکھایا جاتا ہے، عوام کو نا تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو سستا کر دیا جاتا ہے کہ جی سبزیاں اتنی سستی ہو گئی، سبزیاں اتنی سستی ہو گئیں۔ اب آپ کو وہ جو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انفلیشن کم ہو گئی، یعنی کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو سلیکٹیو دکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو صرف فوڈ کی کیٹیگری کے بارے میں مہنگائی دکھا رہے ہیں، اوور آل جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو وہ نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اوور آل پوری ملک کی اگر دیکھا جائے باقی جو چیزیں ہیں اس میں انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہو، ملک کی اوور آل جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ بہت زیادہ ہو، لیکن آپ کو صرف ایک فوڈ کی کیٹیگری دکھا کے بے وقوف بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیٹا دکھا کے لوگوں کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرافس میں آپ لوگوں کو جو اسکیلز دکھائے جاتے ہیں، ورٹیکل اور ہاریزونٹل جو بھی کروز آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو اتنا سمپل سا ایک پینٹ کر کے وہ دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی عام بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ڈرامیٹک وے میں انسان اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ عوام کو تھوڑا چپ کروانے کے لیے بس سمپل سی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ویلیوز آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو ایبسولوٹ ٹرمز میں تو دکھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ پروپورشنیٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایبسولوٹ ٹرمز میں کیسے ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ لوگوں کو ٹی وی پہ آپ نے خبر سنی کہ جو انکم ٹیکس ہے نا وہ بڑھا دیے گئے، کہ لوگوں کی جو انکم ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتے ہیں نا، وہ پہلے اگر 10,000 ٹیکس ہوتا تھا تو وہ اب بڑھا کے نا تو 15,000 کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ایک دو دن پہلے اگر یہ اعلان ہوا ہو کہ لوگوں کی جو انکم ہے نا وہ ڈبل کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کی 1 لاکھ انکم تھی، ٹھیک ہے، اس کی 2 لاکھ کر دی گئی ہے، اور 1 لاکھ انکم والا جہاں پہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا کہ 10,000 کا ٹیکس وہ پہلے دے رہا تھا، اب وہ کتنا دے گا، وہ 15,000 کا ٹیکس دے گا۔ اب یہاں پہ ایبسولوٹ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو آپ لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے کہ ہائے ہم تو مر گئے، اب ٹیکس ہمارا 10,000 سے بڑھا کے 15,000 کر دیا گیا، لیکن آپ لوگ پروپورشن کی فارم میں دیکھیں تو آپ کا ٹیکس کم ہوا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں نا، اب انکم آپ لوگوں کی ڈبل ہوئی ہے، اس حساب سے جو ٹیکس ہے اس کا تناسب بہت کم ہے۔ ٹیکس کتنا بڑھایا گیا، صرف 15% تک لے کے گئے ہیں، حالانکہ 1 لاکھ سے جب 2 لاکھ انکم ہوئی ہے تو ٹیکس 10,000 سے 20,000 ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کا ٹیکس کتنا ہے، وہ آپ سے کتنا لے رہے ہیں، وہ 15,000 لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پروپورشن کی فارم میں آپ لوگ نہیں نہ دیکھتے، تو یہی وجہ ہے کہ میکرو اکنامک ڈیٹا کو آپ لوگ غلط جو ہے نا وہ سمجھنے میں آپ لوگ تھوڑی جو ہے نا وہ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اگر مہنگائی ہوئی ہے تو آپ ساتھ میں اس کو انکم کی فارم میں بھی دیکھیں۔ اگر مہنگائی فار ایگزامپل اگر بڑھ گئی ہے تو آپ اپنی انکم بھی تو دیکھیں نا وہ کتنی بڑی ہے۔ 8 سال پہلے کا آپ لوگ اندازہ لگائیں، فار ایگزامپل انڈا کتنے کا تھا اور آپ کی انکم کتنی تھی، اور آپ کا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اب آپ کی انکم کتنی ہے اور انڈا کتنے کا ہے۔ تو یہ جو ایک پروپورشن ہوتی ہے، آپ پرسنٹیجز کی فارم میں اگر دیکھیں تو ایبسولوٹ فارم میں آپ لوگ ویلیوز کو نہ دیکھا کریں، پروپورشن کی فارم میں آپ لوگ ویلیوز کو دیکھا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو ٹی وی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کی معیشت اس سال بہت اچھی رہی ہے، ہماری اکانومی بڑی اچھی رہی ہے، اتنا پاکستان نے کمایا ہے، یہ ہے وہ ہے، اب یہاں پہ لوگ بڑے خوش ہوں گے بھائی ہماری تو اکانومی جو ہے نا پاکستان کی بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو ڈسٹریبیوشن والا فیکٹر ہوتا ہے نا وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ اب پیسہ اگر پاکستان نے کمایا تو وہ کہاں گیا، آپ کو خود کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بعض ایسا ہوتا ہے صرف جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ میں پیسہ رہ جاتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ تو میکرو اکنامک ڈیٹا کو ایک تو یہ یوز جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ڈسٹریبیوشن کو کبھی بھی اگنور نہ کیا کریں۔ ایک اور جو چیز ہوتی ہے ڈیٹا
نامنل اور ریئل ٹرمز میں بھی بتایا جاتا ہے. نامنل ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ منی ٹرمز میں بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنے پیسے جو ہے نا وہ مہنگائی ہو گئی, اتنی جو ہے نا چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے نا فار ایگزامپل 150 سے لے کے 160 کی اگر کوئی بھی چیز ہے نا, فار ایگزامپل ٹماٹر ہے اگر 150 روپے کے کلو تھے اب 160 روپے کے کلو کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ سیم وہی بات آ گئی ہے. نامنل ڈیٹا آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ بس 10 روپے مہنگے ہو گئے ہیں, لیکن آپ لوگ ریئل ڈیٹا دیکھیں نا, وہاں پہ ریئل ڈیٹا دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ انکم کا بھی تو اندازہ لگائیں نا کہ آپ کی اپنی انکم میں کیا چینج آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس فیکٹر میں جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگ ریئل ڈیٹا وہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ لوگ کوئی بھی ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں نامنل ڈیٹا کو بھی دیکھا کریں اور ساتھ میں ریئل ڈیٹا کو بھی دیکھا کریں. اس کے بعد ہم لوگ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ڈیٹا دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم پیریڈ کا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ 1990 سے لے کے 1995 تک پوری جو ہماری اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ 4.5% سے بھی زیادہ ہوئی ہے. یہاں پہ کوئی بندہ ہوگا بڑا خوش ہوگا, اتنی زیادہ ہماری اکانومی اچھی ہو گئی. بلکہ اگر آپ لوگ پورے ٹائم پیریڈ اس میں سے اب ایکسکلوڈ کر کے دکھایا گیا نا, آپ 1988 سے لے کے 1997 تک اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ 3.5% ہے صرف. یہاں پہ دیکھا جائے تو جتنی گروتھ آپ کو دکھائی جا رہی تھی اتنی واقعی میں ریئل میں اتنی زیادہ نہیں ہے جب آپ لوگ لمبے ٹائم پیریڈ تک اس کو دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا جب آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے نا وہ پوری کنٹری کا ڈیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں پر کیپٹا جو فیکٹر ہوتا ہے نا وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر پورے ملک کی اگر انکم, ٹھیک ہے, اگر وہ 1 بلین ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک ملک نے ایک سال کے اندر 1 بلین کمایا ہے. اب کوئی دیکھے گا نا, لوگ یہ دیکھیں گے اس سال 1 بلین کما لیا ہمارے ملک نے, وہ بڑے خوش ہوں گے. بلکہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, آپ کو پر کیپٹا انکم دیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. پر کیپٹا انکم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کے حصے میں کتنی انکم آ رہی ہے. جتنی انکم پوری کنٹری کی ہے اس کو اپنی پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے پچھلے سال فار ایگزامپل اگر ملک کی انکم 50 یا یوں کر لیں کہ 80 ملین تھی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو پاپولیشن تھی, ٹھیک ہے, وہ کم تھی, تو اس حساب سے جو ہر بندے کے حصے میں جو پیسے آ رہے تھے وہ زیادہ آ رہے تھے. اس سال اگر آپ لوگوں کی ملک کی انکم ٹھیک ہے بڑی ہے, پورے 1 بلین تک گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن بڑھنے کا ریٹ ہے نا وہ انکم نیشنل انکم بڑھنے کے ریٹ سے بھی زیادہ ہو, تو اس حساب سے آپ کی جو پر کیپٹا انکم ہے نا وہ کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. پچھلے سال بے شک آپ کی انکم اگر کم تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پاپولیشن بھی کم تھی. اس سال اگر آپ لوگوں کی انکم بڑھی ہے لیکن پاپولیشن کا ریٹ اس سے بھی زیادہ تھا, پاپولیشن کے بڑھنے کا ریٹ, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی پر کیپٹا انکم انکریز ہونے کے بجائے ڈیکریز ہو گئی ہو. تو کبھی بھی آپ لوگ نیشنل انکم کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ جا رہی ہے تو ساتھ میں آپ لوگ پاپولیشن کو بھی دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم کتنی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی نیشنل انکم 5% جو ہے وہ بڑھی ہے اور ادھر سے پاپولیشن 6% بڑھ گئی ہے, تو یہاں پہ آپ کی پر کیپٹا انکم کیا ہو جائے گی, 1% کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اتنی نیشنل انکم اتنی نہیں جتنی کی پاپولیشن ریٹ بڑھ گیا, تو ہر بندے کے حصے میں آنے والی انکم جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. یہ والی جو آپ لوگوں کا جو کوسچن ہے نا اس میں جسٹ MCQs آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ بتایا نا تھوڑا. تو اس میں ایک تو یہ ہے نامنل ڈیٹا از ریکارڈڈ ان منی ٹرمز ان ایڈجسٹڈ فار انفلیشن, اور ریئل ڈیٹا کیا ہوتا ہے, نامنل ڈیٹا ایڈجسٹڈ فار چینجز ان پرائزز. یہ ایک آپ لوگوں نے بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور اس کے بعد اس میں اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ پر کیپٹا انکم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ اس میں سے وہ MCQs آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, باقی اس کا کوئی لانگ کوسچن یا اس طرح سے کوئی آپ کا جو ہے نا وہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اگر پرانی گورنمنٹ کا ایک ڈیٹا ہے, وہاں پہ اگر 5 لوگوں کی انکم اتنی تھی, ایک بندے کی 100 تھی, دوسرے کی 110 تھی, تیسرے کی 120 تھی, اس طرح سے, تو اس پوری گورنمنٹ میں ایوریج انکم لوگوں کی جو ہے نا وہ کتنی تھی. ایوریج کو آپ لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ساری کی ساری جتنی بھی انکم ہے 5 کی 5 ان کو آپس میں پلس کر لیں اور 5 سے ڈیوائڈ کر دیں, آپ لوگوں کے پاس ایوریج آ جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگ نیو گورنمنٹ کا بھی آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج انکم کتنی تھی, ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اوپر والی اگر آپ لوگ گورنمنٹ کو دیکھیں 100, 110, 120 پرانی حکومت میں, یہاں پہ دیکھیں نا ایک جو بندے کی جو انکم تھی, ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ تھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کی انکم زیادہ تھی, لیکن ایوریج انکم کا اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں تو وہ کم ہے, 120 ہے. تو جو آپ لوگوں کو خود نظر آ رہا ہے وہ تو چیز آپ لوگوں کو بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, لیکن جب آپ لوگ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو حالات بلکہ خراب تھے. اسی طرح سے جو نیو گورنمنٹ ہے اس کا اگر آپ لوگ مین فائنڈ آؤٹ کریں, یہ نیو گورنمنٹ ہے نا, اس کا اگر آپ لوگ مین فائنڈ آؤٹ کریں, یہاں پہ تو دیکھنے میں آپ ایک بندے کے اوپر کتنی تھی, 100 تھی. اب نیو گورنمنٹ میں اس بندے کی انکم کتنی ہو گئی ہے, 60 ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوگ اس کا ایوریج نکالتے ہیں
کہ ایوریج پر کیپٹا انکم کتنی بن رہی ہے, ہر بندے کے حصے میں آنے والی جو ہے نا وہ کنٹری لیول پہ انکم کتنی ہے, تو وہ زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو خود نظر آ رہی ہوتی ہے صرف اسی کے اوپر آپ لوگوں کو ریلائی نہیں کرنا ہوتا, آپ لوگوں کو پر کیپٹا انکم کو دیکھنا چاہیے. اتنی سی چیز ادھر انہوں نے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے. نامنل ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ منی کی ٹرمز میں آپ لوگ ایکسپریس کرتے ہیں, جیسے میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے چکی ہوں. ریئل ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ نامنل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں انفلیشن کے لیے کہ اگر جو مہنگائی کی گئی ہے تو ہماری انکم کے حساب سے کتنی مہنگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ ریئل ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا, اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیشنل انکم اکاؤنٹنگ. نیشنل انکم کیسے بتائی جاتی ہے, یعنی کہ پورے ملک کی کتنے انکم ہے, ہر بندے کے حصے میں آنے والی انکم کتنی ہے, اس سارے میں کون کون سی چیزیں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. ہماری جو میکرو اکنامکس ہوتی ہے نا اس میں یہ بڑی بڑی کیلکولیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ جی ڈی پی کہتے ہیں. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, ڈومیسٹک کا کیا مطلب ہوتا ہے, گھریلو, یعنی کہ آپ لوگوں کے ملک کے اندر ایک سال کے اندر کتنی پروڈکٹس بنی ہیں, کتنی پروڈکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی زیادہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کی جی ڈی پی اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی ڈی پی کو آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر جتنی بھی فائنل چیزیں, فائنل آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے جتنا پروڈیوس ہوتا ہے ایک سال کے اندر, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. جی ڈی پی جیسے دوسری نیشنل انکم ہوتی ہے نا اس کی طرح یہ بھی ایک فلو فگر ہوتا ہے, اسٹاک فگر نہیں ہوتا. اب فلو اور اسٹاک کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ آگے چل کے ہم لوگ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹک نہیں ہوتے ورنہ فلو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر جو ہے نا وہ جی ڈی پی کسی بھی ملک کا کتنا رہا ہے. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اصل میں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی ایک سال کے اندر, زیادہ تر ایک سال کو ہی دیکھا جاتا ہے, ایک سال کے اندر کسی بھی اکانومی کے اندر پولیٹیکل باؤنڈریز جو ہوتی ہے نا, پولیٹیکل باؤنڈریز آف دا اکانومی, جیسے ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی حکومت کے اندر کتنی باؤنڈری تک پاکستان کے جو ہے نا وہ حکومت وہ کرتی ہے, گورنمنٹ اس کی کہاں تک ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف سمپلی اگر ہم لوگ باؤنڈریز کی بھی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کی کتنی جو ہے نا وہ کہاں سے لے کے کہاں تک باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ٹیریٹری ہوتی ہے. تو پوری اکانومی کے اندر ایک سال کے اندر جتنی بھی گڈس, جتنی بھی سروسز پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں ان سب کی جو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا, مارکیٹ ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پرائز پہ وہ چیزیں دکانوں میں بک رہی ہوتی ہیں ٹیکس وغیرہ ڈال کے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ٹھیک ہے, ریپیٹ میں کر دیتی ہوں یہاں پہ, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ از دا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہوتی ہے, ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے, آل گڈز اینڈ سروسز کی ہوتی ہے جو کہ پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں ایک پولیٹیکل باؤنڈری کے اندر گیون پیریڈ آف ٹائم کے اندر, جو کہ یوزلی یعنی کہ عام طور پہ ایک سال تک ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ آفیشیلز جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کو میئر کرتے ہیں کہ کتنی اکانومی نے ایک سال کے اندر کتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کیا ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں فلو اور اسٹاک کا کنسپٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں. فلو فگر کا کیا مطلب ہوتا ہے, فلو فگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کو آپ لوگ جسٹ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاک فگر میں ہوتا ہے ایک پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم آپ لوگ چیز کو دیکھتے ہیں. فلو جو ہوتا ہے نا مطلب وہ چیزیں جو کہ آپ لوگ ایک پیریڈ آف ٹائم, فار ایگزامپل ایک سال کے لیے اگر آپ لوگ میئر کر رہے ہیں, ایک سال میں کتنی چیزیں بنی وہ فلو ہوگا. ایک سال میں لوگوں کی انکم کتنی رہی ایوریج وہ فلو ہوگا. یعنی کہ پوری ایک سال کے اندر جو آپ لوگ کیلکولیشنز کرتے ہیں نا ان کو ہم لوگ بولتے ہیں فلو. ٹھیک ہے, جی ڈی پی کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس, اب جو پروڈکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک طرح سے دیکھا جائے آپ لوگوں کو آسان ٹرمز میں اگر میں سمجھاؤں نا تو دو چیزیں جو ہے نا وہ فلو میں آتی ہیں. یہ اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے, جی ڈی پی بھی اور ادھر سے انکم بھی, انکم اور جی ڈی پی یہ دونوں فلو میں آتی ہیں, باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسٹاک میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ان کو فلو کیوں کہا جاتا ہے, دیکھیں جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں نا ہم لوگ رکھتے, وہ کیا ہوتی ہے ہماری پورے اکانومی کے اندر گھومتی رہتی ہے, لوگ اس کو خریدتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ادھر سے وہ جو چیز جو ایک دفعہ بن جاتی ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے پورے کنٹری کے اندر فلو کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک نشانی رکھنے کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو اب جو پروڈکٹس ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑی نہیں رہتی, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتی ہیں, وہ فلو ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہے, فلو فیکٹر ہے. اسی طرح سے جو انکم ہوتی ہے, جو کوئی بھی انسان جو انکم جو کچھ وہ کماتا ہے وہ صرف اپنے پاس تو نہیں نہ جمع رکھتا, اس کو آگے خرچ بھی کرتا ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انکم بھی کیا ہوتی ہے, ایک کنٹری کے اندر فلو ہوتی رہتی ہے, ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو انکم اور جی ڈی پی یہ دونوں فلو ہوتی ہیں. تو پورے سال کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ والی چیزیں جو کہ ایک جگہ پہ ایکومولیٹ نہیں ہو سکتی بلکہ پورے سال کے اندر آگے ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہتی ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں فلو. ٹھیک ہے,
اسٹاکس کیا ہوتی ہیں؟ اسٹاکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ پہ جو چیز آپ کے پاس جمع ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹاک. یعنی کہ جس دن آپ کو ایک انکم آپ نے لی, ٹھیک ہے, اب وہ ایک ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو گیا پیسوں کا, یا کوئی بھی فار ایگزامپل اگر کوئی فرم کوئی چیز بناتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے جتنی بھی چیزیں پروڈیوس کی ہیں اس کو اپنے گودام میں رکھ دیتی ہے. اب وہ کیا ہے, اس کا وہ اسٹاک ہے اس فرم کا, ٹھیک ہے نا, اس کا اسٹاک ہے, اس کی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اب اس اسٹاک میں سے فلو ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسٹاک میں چینجز آتی رہیں گی, وہ جو چینجز آتی رہیں گی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے, فلو ہے, ٹھیک ہے. چینجز ان اسٹاکس ایکول فلوز. کیسے؟ دیکھیں اسٹاک اب کمپنی نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس نے اپنے گودام میں رکھی, اب وہاں سے وہ والی چیزیں آگے فلو کرتی جائیں گی تو اسٹاک میں چینجز آتی جائیں گی, یعنی کہ اسٹاک کم ہوتا جائے گا. اتنی سی بات یہاں پہ آپ لوگوں نے سمجھنی تھی. یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس طرح سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ ایک بیلنس شیٹ ہے, آپ لوگ آئٹمس کی نا پوری ایک شیٹ بنا لیتے ہیں. وہ اب شیٹ کیا ہے, سارے کا سارا اسٹاک ہے, اس کے اندر انکم سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ فلو ہوتی ہے. میں آپ کو ایسی بھی ایگزامپل دیتی ہوں, آپ لوگ گھر کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہماری جو ہے نا منتھلی اتنے زیادہ اخراجات وغیرہ وہ ہوتے ہیں سارا کچھ, آپ ساری اسٹاکس اس میں کر لیتے ہیں, ساری چیزیں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں نا, جو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹاکس, ٹھیک ہے. اب اس میں سے اپنے اخراجات کو آپ لوگ پلس مائنس کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو چیز پلس مائنس ہو رہی ہے وہ کیا ہے, وہ فلو ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو اسٹاکس کی جو چینجز ہوتی ہیں نا, ایک دفعہ ایک کمپنی کوئی چیز بناتی ہے, اس میں جو اسٹاک کیا اس نے, ٹھیک ہے, اب اس اسٹاک میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی انوینٹری کی, کسی بھی گودام کے اندر کتنی چیزیں انسولڈ رہ گئی ہیں اور کتنی چیزیں بک گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے اسٹاک میں جو چینجز آتی ہیں اسی کی سے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ اتنی چیزیں بک گئی ہیں, اتنی پیچھے جو ہے نا وہ چیزیں رہ گئی ہیں. جب بھی کسی بھی ملک کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی کہ پروڈکشن سے, یعنی کہ چیز اتنی پروڈیوس بھی نہیں ہو رہی, پروڈکشن سے بھی زیادہ اگر ڈیمانڈ ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا اسٹاک ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک کمپنی اس نے چیز بنائی, اس نے اس کو اپنے اسٹاک, اس کا ایک پورا اسٹاک ہے نا, اس نے کیا رکھا, اپنی گودام میں رکھا. اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, اس کی سارے کے سارے گودام خالی ہو گیا, تو کیا یعنی کہ اسٹاک بالکل ختم ہو گیا اس کا. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈی اسٹاکنگ. اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو کمپنی کے پاس اپنا جو اسٹاک ہوتا ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے گودام کے اندر جو اس نے جو اسٹاک رکھا ہوا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ڈیمانڈ کم ہے, لوگ نہیں خرید رہے, تو اس سے اس کا اسٹاک کیا ہوتا ہے, انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا جو اسٹاک ہوتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا. تو یہ جو اسٹاکس ہوتی ہیں نا, جب کوئی بھی کنٹری جو جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں جو اپنے اسٹاکس وغیرہ رکھ لیتی ہیں, یا کوئی بھی کنٹری کا اوور آل جتنے بھی اسٹاکس پڑے ہوئے ہیں ان میں کتنی چینجز آئی ہیں, اس سے بھی ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد ہمارے ملک کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر تو اسٹاکس میں اس طرح سے چینجز آ رہی ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, ملک کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اور اس سے ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جہاں پہ بھی بڑھتی ہے وہاں پہ پھر پروڈکشن بھی بڑھے گی, ہماری اکانومی 6 ماہ بعد بڑی اچھی ہو جائے گی. لیکن اگر اسٹاکس میں چینجز زیادہ نہیں آ رہی, اسٹاکس وہیں کی وہیں پڑے ہوئے ہیں, ایگریگیٹ ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو اس سے کیا آگے کہ ہماری اکانومی بیٹھ جانے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ پہلے اسٹاک کی بات کریں گے تھوڑی سی, پھر ہم لوگ فلو کی بات کریں گے. اسٹاک اور فلو بہت زیادہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے, ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں, آپ لوگوں کے شارٹ کوسچنز میں بھی آتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ان کے کنسیپٹ ہیں. اسٹاک کیا ہوتا ہے, کسی بھی ایک انسٹنٹ ٹائم پہ, یعنی کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ, ایک اسپیسیفک ٹائم میں آپ لوگ جو چیز کو میئر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا اسٹاک. ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ لوگ اس کو میئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل منی, ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹاک ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی آپ لوگوں کے جیب میں جو پیسے موجود ہیں نا وہ آپ لوگوں کا اسٹاک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر, ایک ملک کے اندر جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ اسٹاک ہے یا فلو ہے, وہ اسٹاک ہے, ٹھیک ہے. وہ فلو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کنٹینیوسلی, ٹھیک ہے, وہ آپس میں جو پاپولیشن آپس میں انٹریکٹ کرے گی, آپس میں گھومے پھرے گی بھی صحیح, لیکن وہ ملک سے باہر تو نہیں نا ہماری زیادہ پاپولیشن جاتی. تو پاپولیشن کیا ہے ہماری, وہ کیا ہے ہمارے پاس, وہ اسٹاک ہے, ٹھیک ہے. امپلائمنٹ, بے روزگاری, یہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک طرح سے اسٹاک ہے. کیپٹل, بزنس انوینٹری, یہ ساری چیزیں اسٹاک ہوتی ہیں. فلو جو ہوتا ہے نا یہ وہ ویریبل ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر کتنی چیزیں, جتنی بھی چیزوں کی آپ لوگ میجرمنٹ کرتے ہیں نا وہ فلو کے اندر آ جاتی ہیں. اوور اے پیریڈ آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ میجر کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پروڈکشن کتنی فلو ہوئی ہے, ایک سال کے اندر جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے وہ آگے کہاں تک آگے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کتنی زیادہ وہ بکتی گئی ہے. تو جی ڈی پی کیا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلو ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے جو انکم ہوتی ہے یہ بھی فلو ہوتی ہے. تو یہ اتنی اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے ایم سی کیوز ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کیا ہے, اسٹاک ہے یا فلو ہے, آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فلو ہے. انکم کیا ہے, اسٹاک ہے یا فلو, یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہ فلو ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی آ جاتا ہے نا, پاپولیشن, امپلائمنٹ, کیپٹل, بزنس, یہ سارے کے سارے اسٹاک ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آتے ہیں. اور ایک آپ لوگوں کی اس طرح کے ایم سی کیوز آتا ہے کہ
पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोग क्या जो है वो फाइंड करते हैं, फ्लो फाइंड करते हैं। और इंस्टेंट इन टाइम यानी कि पूरे टाइम के अंदर एक मखसूस छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो आप लोगों की एक मेजरमेंट होती है ना, वो क्या होता है, वो स्टॉक होता है। अब जीडीपी की तो हम लोगों ने बात कर ली, हमने स्टॉक और फ्लो का भी हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया। मुल्क की हम लोगों ने बात की कि जीडीपी को मेजर किया जाता है ये देखने के लिए कि मुल्क की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। जीडीपी की मेजरमेंट के लिए 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी मेथड की बेस पे जीडीपी को फाइंड कर लिया जाता है। पहला मेथड होता है कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का ये मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्टिव एंटिटीज हैं, यानी कि चीजों को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इदारे हैं, कारखाने वगैरह, कंपनीज वगैरह, सब की जो वैल्यू एडेड होती है ना, उसका सम फाइंड किया जाता है। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, यानी कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन की है। यानी कि एक फर्म है ना, फॉर एग्जांपल उसने खुद एक लकड़ी खरीदी, उसने 5,000 की उसने लकड़ी खरीदी, उससे उसने एक बड़ा खूबसूरत सा उसने फर्नीचर बनाया और उसने फॉर एग्जांपल 20,000 का जो है ना वो वाला बेड एक बना के ना भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने वैल्यू कितनी ऐड की है, 15,000 की। 5,000 की उसने ली, ठीक है, और उसमें 20,000 की वो चीज बना के बेच रहा है। तो 20,000 में से आप लोग 5,000 निकालें तो कितना पीछे बचता है, 15,000। यानी कि 15,000 उसने खुद से ऐड किया है ना। उसने क्यों ऐड किया, क्योंकि उसने चीज ही ऐसी बनाई है कि उसकी वैल्यू अब है वाकई में 20,000 वाली। तो ये जितनी भी वैल्यू एडेड होती है ना किसी भी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं उन सब की वैल्यू एडेड को सम कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें 15,000 जो था ना वो वैल्यू एडेड थी, इनका आपस में प्लस कर लिया जाता है। तो इस तरह से जीडीपी को फाइंड किया जाता है। एक और दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो होता है कि जो फाइनल फॉर्म में एक चीज जब बन जाती है, वो इकोनॉमी के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन कितनी दफा हुई है, कितनी दफा वो चीज बिकी है, आगे लोगों ने उसको कितने ज्यादा ट्रांसफर किया है, आगे बिकती चली गई है, उन सारी चीजों का सम जो फाइंड किया जाता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे भी आप लोग जीडीपी को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, ठीक है, यानी कि हर वो चीज जो कि प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है, जिससे आप लोग चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लैंड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर हो गया, कैपिटल आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हम लोग ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इसके ऊपर कितनी इनकम कमाई गई है, उन सारे के सारा जो सम होता है ना, उसको उसकी बेस पे भी हम लोग जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। ये होती है फैक्टर इनकम मेथड, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उन पे कितनी इनकम कमाई गई है। अगर लैंड है तो उन पे कितने रेंट्स कमाए गए हैं, मजदूर जो है उन्होंने कितनी मजदूरियां उन्होंने कमाई हैं, कैपिटल जो है उस पे कितना इंटरेस्ट या कितना जो है ना वो एक प्रॉफिट कमाया गया है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, इनका आपस में जो इनकम जितनी भी जनरेट की होती है इन सारे फैक्टर्स ने, उनका आपस में सम लिया जाता है। तो इससे भी जीडीपी को मेजर किया जाता है। तो ये जो 3 तरीके हैं जीडीपी को मेजर करने के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स याद रखनी है और सारी हेडिंग्स में से आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने के कौन से हेडिंग के अंदर किस तरह की कैलकुलेशन की जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट में यूं समझ लें कि 90% स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों जो मेथड्स हैं ये एक्सपोज्ड सेंस में आते हैं, यानी कि जब चीज एक दफा प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद आप लोग जो है ना इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी, एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें आप लोग इसी बेस पे आप लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वैल्यू एडेड को उन्होंने समझाया हुआ है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट होती है वो, और जब चीज प्रोड्यूस हो जाती है उस वक्त उसकी जो कीमत होती है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, वेजेस भी आ जाती हैं, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स वगैरह। यानी कि एक जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी ना कि एक कंपनी है, उसने 5,000 की लकड़ी खरीदी और उसने जो कीमत है उसकी 20,000 रखी। तो उसने 20,000 क्यों रखी, जाहिर सी बात है उसने मजदूरियां भी तो बीच में से अदा की, उसने अपना उसको प्रॉफिट भी चाहिए था, अपनी जो उसकी कॉस्ट वगैरह थी वो, ठीक है, अपना इंटरेस्ट वगैरह, वो उसने सारी की सारी चीजें ऐड करके तब उसने बताया था कि ये मेरी जो है ना वो 20,000 की मैं चीज दूंगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड के अंदर वेजेस, प्रॉफिट्स वगैरह ये सब कुछ भी इसमें ऐड किए जाते हैं। वैल्यू एडेड असल में हम लोग कह सकते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 500 है, कंपनी ने जो खुद एक चीज खरीदी वो उसने 500 की खरीदी, तो इनपुट क्या है 500 है, और प्रोडक्ट बना के जो वो बेच रही है वो 750 का बेच रही है। तो वैल्यू एडेड यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में से आप लोग इनपुट को माइनस करें, 750 में से 500 को माइनस करें तो आपके पास 250 आ जाएगा। इसके एमसीक्यूज आपके बहुत ज्यादा आते हैं, आपको वो बता देते हैं इस तरह से सिनेरियो कि एक फर्म है, उसका इतना आउटपुट है, इतना इनपुट है, तो आप बताएं कि वैल्यू एडेड कितनी है। तो
تو آپ لوگ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ویلیو ایڈڈ کی یہاں پہ ایک اور بھی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ جب بھی پروڈکشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو ہر سٹیج پہ کسی بھی چیز کی جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ. ویلیو ایڈڈ ہم لوگ اس طرح سے بھی, ویلیو کو ہم لوگ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک ایبلٹی, شروع میں اس کی ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ کسٹمرز کی ضروریات کو پورا کر سکے, لیکن جب آپ لوگ اس کو ایک فائنل ایسی شکل دے دیتے ہیں پروڈیوس کر کے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کی نیڈز کو پورا کر سکتی ہے, تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر زیادہ ویلیو موجود ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر جتنی زیادہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی ایبلٹی پائی جائے گی اتنی ہی زیادہ اس چیز کی ویلیو ہوگی. پورا جو پروسیس ہوتا ہے پروڈکشن کا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ را مٹیریلز کو اور نیچرل ریسورسز کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے, ایک ایسی چیز میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, جو زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ اس کو بولتے ہیں ویلیو ایڈڈ. اچھا, اس کے بعد یہ انٹرمیڈیٹ گڈ اور فائنل گڈ, یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں شارٹ کوسچن بھی بہت زیادہ آتی ہے, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فائنل گڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ والی چیزیں جو اینڈ کنزیومرز, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا گھر بیٹھے, جو چیزیں ہمیں فائنل فارم میں چاہیے ہوتی ہے, وہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کنزیومرز اس کو لے کے ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں, ان کو ہم لوگ کہتے ہیں فائنل گڈس, ٹھیک ہے. جن کو فردر پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم لوگ کہتے ہیں فائنل گڈس. انٹرمیڈیٹ گڈس وہ ہوتی ہیں جن کو فردر پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایک لوہے کا ایسا ٹکڑا اگر کوئی ہاؤس ہولڈ سیکٹر یعنی کہ کوئی انسان اگر اس کو خریدتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ چھری کی طرح استعمال کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ ایک فائنل گڈ ہے, کنزیومرز اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن آئرن اگر کوئی لوگ خریدتے ہیں اور وہ اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ انہوں نے اس سے آٹو موبائل یعنی کہ گاڑیاں بنانی ہیں, تو پھر وہاں پہ آپ لوگ اس چیز کو انٹرمیڈیٹ گڈ لیں گے. وہاں پہ آئرن جو ہے نا وہ کنزیومر گڈ نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی اس کو فائنلی اس کو یوز کرنے کے لیے نہیں لیا جا رہا, بلکہ کوئی اور چیز بنانے کے لیے لیا جا رہا ہے. تو ایسی چیز جس کو مزید جو ہے نا کوئی چیز بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ گڈ. جی ڈی پی کو کیلکولیٹ جب کیا جاتا ہے تو اس میں دو طرح سے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں, یا تو مارکیٹ پرائزز کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے یا پھر فیکٹر کاسٹ کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے. مارکیٹ پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں پوری اکانومی کے اندر جو بنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو فائنل پرائز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے نا, اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک وہ پرائز ہوتی, اب وہ جو مارکیٹ میں جو پرائز ہوتی ہے نا, وہ صرف وہ پرائز نہیں ہوتی جو کہ ہماری کمپنیوں نے لگائی ہوتی ہے, بلکہ اس کے اندر سیلز ٹیکس بھی موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فائنل پرائز اور ساتھ میں سیل ٹیکس کو ملا کے جو پرائز ہوتی ہے نا, وہ والی ہوتی ہے مارکیٹ پرائز. اور جی ڈی پی میں آپ لوگ جو ہے نا پوری ملک کے اندر کسی بھی چیز کی جو مارکیٹ پرائز ہوتی ہے نا, ٹوٹل اوور آل آپ لوگ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس جی ڈی پی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگوں نے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف فیکٹر کاسٹ یعنی کہ سیلز ٹیکس کو آپ لوگ نکال کے صرف آپ لوگ جو پیچھے جو ایک پرائز ہوتی ہے نا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فیکٹر کاسٹ. کبھی کبھار آپ لوگ صرف اسی کو کیلکولیٹ کر کے آپ لوگ جی ڈی پی کو میئر کر لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسی کنٹریز ہوتی ہے جہاں پہ سیلز ٹیکس نہیں لگائے جاتے, تو ایسی اگر سچویشن جہاں پہ سیلز ٹیکس نہیں لگائے جاتے, وہاں پہ مارکیٹ پرائز یا فیکٹر کاسٹ یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہوگی, کیونکہ ہم لوگ مارکیٹ پرائز کو ڈیفرینشیٹ اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سیلز ٹیکس ہوتے ہیں. لیکن جب سیلز ٹیکس ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ پرائز اور فیکٹر کاسٹ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. تو یہ والی آپ لوگ کیلکولیشن جو ہوتی ہے نا مارکیٹ پرائز کی, یہ ایک سب سے پہلا میتھڈ جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں, یہ پروڈکٹ یہ ویلیو ایڈڈ, سوری یہ ایکسپینڈیچر میتھڈ میں آئے گا. یعنی کہ فائنل گڈس جو ٹرانزیکشن کی جتنی بھی ویلیو ہوتی ہے, ان کی جو قیمت ہوتی ہے, کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ ان کے بکی ہیں کتنی زیادہ چیزیں, تو اس بیس پہ بھی آپ لوگ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جی ڈی پی میں کیا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, مارکیٹ پرائز کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کا یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ مارکیٹ پرائز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو فائنل پرائز پلس سیلز ٹیکس از اکول ٹو مارکیٹ پرائز. اب یہاں پہ مزید فائنل گڈ اور انٹرمیڈیٹ گڈ کا انہوں نے پوچھا ہے. فائنل گڈ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ چیز جو کہ اینڈ یوزرز ان کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو مزید پروسیسنگ کی یا مزید جو ہے نا اس کو پروڈکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فائنل گڈ. اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں فائنل گڈس کی مارکیٹ ویلیو کو ایڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. کون سی گڈس کی, انٹرمیڈیٹ گڈس کی ویلیو کو جی ڈی پی کے اندر کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا. جی ڈی پی میئر کرنے کے لیے جو فائنل گڈس ہوتی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جاتا ہے. جو فائنل گڈس جو کہ ایک جو پروڈکٹ مارکیٹس ہوتی ہے نا, یعنی کہ وہ منڈیاں جہاں پہ پروڈکٹ بھیجا جاتا ہے, لوگ وہاں سے جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ چیز کو خریدتے ہیں, ان کو ہم لوگ پروڈکٹ مارکیٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ جس دکان سے جا کے سودا لیتے ہیں اپنے گھر کے اخراجات وغیرہ چلانے کے لیے, جیسے گھی ہو گیا, چینی ہو گیا, تو آپ جس دکان سے لیتے ہیں وہ پروڈکٹ مارکیٹ ہوتی ہے. اب یہ جو فائنل گڈس ہوتے ہیں نا, یہ لوگ پروڈکٹ مارکیٹ کے تھرو ہی خریدتے ہیں. اور کون کون خریدتے ہیں,
میکرو اکنامک لیول پہ 4 سیکٹر ہوتے ہیں جو کہ فائنل گڈس کو خریدتے ہیں. یہ جو فائنل چیز ہوتی ہے, ہم لوگ صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف ہم ہی یہ چیز خریدتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ میکرو لیول کی بات کر رہے ہیں, پورے کنٹری لیول کی بات کر رہے ہیں, تو پورے کنٹری لیول پہ جو بھی فائنل گڈس ہوتی ہیں ان کو 4 سیکٹر خریدتے ہیں. بہت انپورٹنٹ ہے یہ والا. اب وہ 4 سیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں ہاؤس ہولڈ, ٹھیک ہے, وہ بھی فائنل گڈس خریدتے ہیں. اس کے بعد بزنسز بھی فائنل گڈس خریدتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بزنس صرف انٹرمیڈیٹ گڈس خریدے گی کیونکہ انہوں نے جو ہے نا مزید ان سے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. بزنس میں آپ لوگ فار ایگزامپل دیکھیں, ان کو ٹیبل چاہیے, ان کو چیئر چاہیے, ان کو کمپیوٹرز چاہیے, یہ چیزیں وہ خود تو نہیں نہ بنائیں گے. ایک بزنس کے اندر جب ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہ فائنل گڈس ہوتی ہیں. ایک بزنس چلانے کے لیے فائنل گڈس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو سیکٹر ہوتا ہے جو کہ فائنل گڈس لیتے ہیں وہ ہوتی ہے گورنمنٹ. اور جو چوتھا سیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فورن, یعنی کہ باہر کے ممالک. یہ آپ لیتے کیسے ہیں؟ جو ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں نا, جیسے ہم لوگ, جیسے گھریلو جو لوگ ہوتے ہیں, یہ جو فائنل گڈس لیتے ہیں یہ کنزیوم کرنے کے لیے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فائنل گڈس جو بزنسز لے رہے ہوتے ہیں نا, یہ آگے انویسٹ کرنے کے لیے بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر بزنسز ایسا خرید رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ان کے انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچرز میں آئے گی, انویسٹمنٹ میں جو بھی اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آئے گی. گورنمنٹ پرچیزز, گورنمنٹ اگر اس کو خرید رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کے اخراجات میں وہ چیز آ جائے گی. اور فوراً یعنی کہ باہر کے ممالک اگر ہماری جو ہے نا فائنل پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں تو وہ آ جائے گی ایکسپورٹس میں, یعنی کہ وہ چیزیں ہمارے باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ ہو جائیں گی. اب فائنل گڈس کا بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں کی پروڈکشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ گڈس جو ہوتی ہیں نا, اس کو آپ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بھی جو ہے نا فردر پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ یوزرز تک جاتی ہیں. انٹرمیڈیٹ گڈس وہ والی سروسز ہوتی ہیں جو کہ کسی اور پروڈکشن میں ان پٹ کی طرح استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. انٹرمیڈیٹ گڈس کو دوسری جو ہے نا وہ پروڈکشن میں مختلف چیزوں کے ساتھ کمبائن کیا جاتا ہے اور پھر اس سے ایک فائنل گڈ بنایا جاتا ہے. انٹرمیڈیٹ گڈس وہ گڈس ہوتی ہیں جن کو فردر پروسیس کیا جاتا ہے بیچنے سے پہلے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں آپ لوگ فائنل گڈس کی مارکیٹ ویلیو کو ہی میجر کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو فائنل گڈس کی ویلیو کے اندر انٹرمیڈیٹ گڈس کی ویلیو آلریڈی ایڈڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک کار ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ہے 4 لاکھ کی ہے, ٹھیک ہے. اب جس کمپنی نے وہ کار بنائی ہے اس نے ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ گڈ اس نے کون سی لی ہو, اس نے آئرن لیا ہو انٹرمیڈیٹ گڈ, ٹھیک ہے. اس نے 1 لاکھ کا لیا ہو, ٹھیک ہے. 3 لاکھ کا جو ہے نا, اب 2 لاکھ اس نے اپنا خرچہ اس کے اوپر کیا اور 1 لاکھ اس نے اپنا جو ہے نا اس کے اندر پروفٹ ڈالا. یہاں پہ فائنل گڈ کی قیمت کتنی ہوئی اس کار کی؟ 4 لاکھ. اب اس 4 لاکھ کے اندر انٹرمیڈیٹ گڈ والا یعنی کہ آئرن والا 1 لاکھ آلریڈی ایڈڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے جب جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, تو فائنل گڈ کی پرائس کو صرف دیکھا جاتا ہے. جتنی بھی سوسائٹی کے اندر, جتنی بھی اکانومی کے اندر انٹرمیڈیٹ گڈس ہوتی ہیں ان کی میجرمنٹ, ان کی ویلیو کو نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ان کی ویلیو آلریڈی فائنل گڈس کے اندر ایڈڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی اکانومی فائنل گڈس کی بھی ویلیو کو دیکھتی ہے اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی ویلیو کو بھی دیکھتی ہے تو اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈبل کاؤنٹنگ, یعنی کہ ایک چیز 2 دفعہ کاؤنٹ ہوگی. اس طرح سے آپ لوگوں کی جی ڈی پی کا آپ لوگ اندازہ ٹھیک طریقے سے نہیں لگا سکتے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ نومیریکل ہے, بہت ہی ایزی ہے. فرم اے ہے, اس نے اسٹیل بنائی ہے, یعنی کہ اس نے پہلے لوہا لیا, لوہے سے اس نے اسٹیل بنائی, ٹھیک ہے. اور اس نے وہ اسٹیل بنا کے آگے اس نے سیل کر دی 1 لاکھ کی. فرم بی نے جو ہے نا وہ 1 لاکھ کی اسے اسٹیل خریدی. اب فرم بی نے 1 لاکھ کی اسٹیل خریدنے کے بعد فردر اس کو پروسیس کیا اور اس سے کار کی باڈی بنائی جس کی اس نے قیمت رکھ دی 2 لاکھ روپے. فرم سی نے وہ والی کار کی باڈی خریدی اور اس میں مختلف پارٹس لگائے, ٹائر وغیرہ, وہ ساری چیزیں اس نے کمپلیٹ کار تیار کی. وہ اس نے کتنی تیار کی؟ 4,50,000 کی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہم لوگ اگر جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جی ڈی پی کی کیلکولیشن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ملک کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہیں, جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہوتی ہے, اس میں آپ لوگ ویلیو ایڈڈ کو صرف آپ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم لوگ بات کریں اوور آل جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں؟ پہلے 1 لاکھ کی ٹرانزیکشن ادھر سے ہوئی, دوسری جو فرم اس نے ٹرانزیکشن کتنے کی 2 لاکھ کی, ٹھیک ہے. تیسری نے کتنے کی 4,50,000 کی. تو ٹوٹل کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 7,50,000. یہ آپ کے ملک کا جی ڈی پی نہیں ہے, یہ صرف ٹرانزیکشنز کی ویلیو ہے. جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے صرف ٹرانزیکشنز کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے ویلیو ایڈڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پہلی فرم ہے, وہاں پہ کتنی تھی ویلیو ایڈڈ؟ وہ تو ہمیں پتا ہے کہ بس 1 لاکھ ہی تھی, 1 لاکھ آپ نے لی. دوسری فرم کی ویلیو ایڈڈ کتنی ہوگی؟
2 لاکھ کی اس نے چیز بیچی تھی, خریدی اس نے کتنے کی تھی 1 لاکھ کی, تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ مائنس کریں گے, آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 1 لاکھ. ٹھیک ہے, تیسری جو فارم تھی اس کی ویلیو ایڈڈ کتنی ہے, اس نے 2 لاکھ کی چیز خریدی تھی, ٹھیک ہے, اور چیز اس نے بنا کے کتنی کی بیچ رہی ہے 4,50,000 کی. ٹھیک ہے, تو 4,50,000 جو ہے اس میں سے آپ لوگ 2 لاکھ کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ آ جائے گا. تو یہ جو ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے نا, اس طرح سے آپ لوگ نکال کے اس کو آپس میں جب پلس کریں گے تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 4,50,000 روپے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ آپ کی جی ڈی پی ہے 4,50,000 روپے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہم لوگ یہ اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, صرف فائنل گڈ کی مارکیٹ ویلیو, جو فائنل جو آخر پہ جو چیز بنی ہوتی ہے نا, جو کہ یوز کرنے کے قابل ہوتی ہے, صرف اس کی ویلیو کو آپ لوگ دیکھتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری یہاں پہ فائنل کتنی تھی 4,50,000 روپے, یہ جو ہے نا اس کو آپ لوگ جی ڈی پی میں ڈالیں گے, یہ آپ لوگوں کی جی ڈی پی ہے. ٹھیک ہے, یہ والی جو اوپر جو سٹیل اور جو کار کی باڈی وہ تو انٹرمیڈیٹ گڈس تھی نا, وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو فردر بار بار پروسیس کیا گیا ہے, تو اس کو آپ لوگ جی ڈی پی کے اندر کیلکولیٹ نہیں کرتے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو فائنل گڈس ہیں ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے تھرو آپ لوگ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, جو کہ آپ کے پاس کتنی ہے 4,50,000 روپے. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی فارمز ہیں ان کی جو آپس میں جو ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے نا, جسٹ ویلیو ایڈڈ کو لے کے آپ نے آپس میں پلس کرنا ہوتا ہے, اس سے بھی آپ لوگ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جی ڈی پی سیم ہی آتی ہے. اگر آپ لوگ ویسے فائنل گڈ کی جو پرائس دیکھیں تو 4,50,000 روپے, اور ویلیو ایڈڈ والا پورا جو پروسیس دیکھیں اس سے بھی آپ لوگوں کی کیا آ رہی ہے 4,50,000 روپے آ رہی ہے. تو یہ دو میتھڈ کے تھرو آپ لوگ اگر جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کریں تو سیم ہی آ رہی ہے. تیسری چیز ہم لوگوں نے ایک یہ بھی دیکھی تھی, تیسرا ایک یہ بھی میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے ٹرانزیکشن کتنی کی, یعنی کہ کتنا انہوں نے خرچہ کیا ہے چیزوں کو خریدنے میں, یہ اس بیس پہ بھی آپ لوگ جی ڈی پی کو میئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کوئی بھی انسان اب کار کو خریدنے میں کتنا خرچہ کرے گا 4,50,000 روپے کی جو کہ اس کی قیمت ہے. تو تیسرا یہ بھی طریقہ ہے, اس کی بیس پہ بھی جو آپ لوگ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ وہ بھی سیم ہی ہے 4,50,000 روپے. تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو تینوں طریقے جو ہے نا وہ کور کروا دیے ہیں. مزید میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, یہ والے جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹ اور ویلیو ایڈڈ, ایکسپینڈیچر میتھڈ, فیکٹر انکم میتھڈ, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. انٹرمیڈیٹ گڈ, فائنل گڈ, اسٹاک فلو, یہ سارے آپ لوگوں کو ڈفرینسز اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے. جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, کیسے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ والے جو اوپر بولتے ہیں اس میں سے کوئی 1-2 ایم سی کیوز آ جاتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی جو ہے وہ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حامی ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.